بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انقلابی باتوں کی سیریز کا عنوان ہے باپ کے ساتھ آج کے بیٹوں کا سلوک، ایک معاشرتی بحران اور اس کا حل۔ ناظرین اور سامعین، اپنے بچوں کو پروان چڑھانے میں ایک باپ کا کردار خاموش مجاہد سا ہوتا ہے۔ بچپن سے لے کر خود کفیل ہونے تک مختلف شعبہ زندگی کی ہر چھوٹی بڑی ضرورتوں کو اپنے خون پسینے کی گاڑھی کمائی سے پوری کرتا ہے۔ ماں اگر بچے کی بیماری سے رنجیدہ ہوتی ہے تو باپ اس کے علاج کا انتظام کرتا ہے۔ ماں اگر اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتی ہے تو باپ اچھے اسکول، کالج اور اساتذہ کا انتخاب کرتا ہے۔ ماں اگر یہ چاہتی ہے کہ میرے بچے اچھی پوشاک زیب تن کریں تو باپ حتی المقدور اس کا خیال رکھتا ہے، اور اگر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرے بچوں کی رہائش کے لیے ایک اچھا سا مکان ہو تو باپ اس کا بھی انتظام کرنے میں تندہی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ غرض کہ بچے کی زندگی کے ہر باب میں باپ کے کردار کی روشنی سے منزلوں کے راستے کھلتے ہیں۔ ایک طرف باپ کا یہ روشن کردار ایک ناقابل انکار حقیقت ہے تو دوسری طرف آئے دن دنیا یہ ہولناک مناظر بھی دیکھتی ہے کہ قبل از وقت والد کی جائیداد اور مال کو ہڑپنے کی ہوس میں شفقت پدری کا مذاق اڑاتے ہوئے والد کو موت کی ابدی نیند سنانے سے بھی آج کے نوجوان نہیں ہچکچاتے۔ باپ کو بے گھر کرنے کی بھی بات آئے دن ہم اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں۔ موجودہ معاشرے میں ایسے بھی صاحبزادے آپ کو مل جائیں گے جو سماج میں بلند مقام حاصل کرنے کے بعد سیدھے سادھے والد کے نام سے متعارف ہونا بھی پسند نہیں کرتے، اور حد یہ ہے کہ وہ لوگ جو مہذب کہلاتے ہیں ان کے گھروں میں بھی والد محترم کی حیثیت ایک محکوم کی سی ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اپنے بچوں کی کامیاب زندگی کے خاکوں میں رنگ بھرنے والے عظیم باپ کو کس نے اس مقام تک پہنچایا؟ جی ہاں، یہ ہے مغربی کلچر کا کمال جس نے مشرق کو بھی ڈبو دیا۔ دراصل 1400 سال پہلے حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے حق کے حوالے سے جو سبق پڑھایا تھا، دنیا نے اس کو بھلا دیا اور نتیجے میں جو پایا وہ سب کے سامنے ہے۔ قرطبی نے بکھرے موتی میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ سنیے اور موجودہ مصلحین کو بتا دیجئے کہ اس مسئلے کا حل بھی حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں موجود ہے۔ قرطبی نے نقل کیا ہے کہ حضرت جابر عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ اسی وقت جبرائیل امین تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب اس کا باپ آ جائے تو اسے پوچھئے کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے دل میں کہے ہیں۔ خود اس کے کانوں نے بھی اس کو نہیں سنا۔ جب یہ شخص اپنے والد کو لے کر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد سے کہا کہ کیا بات ہے؟ آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے۔ والد نے عرض کیا کہ آپ اسی سے یہ سوال فرمائیں کہ میں اس کی پھوپھی، خالہ یا اپنے نفس کے سوا کہاں خرچ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت معلوم ہو گئی، اب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کے والد سے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں جن کو ابھی تک خود تمہارے کانوں نے نہیں سنا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھا دیتے ہیں، یعنی جو بات کسی نے نہیں سنی اس کی آپ کو اطلاع ہو گئی، جو ایک معجزہ ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ ایک حقیقت ہے کہ میرے چند اشعار دل میں کہے تھے جن کو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمیں سناؤ۔ اس وقت اس نے یہ اشعار پڑھے، میں اس کا اردو میں ترجمہ کرتا ہوں۔ میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا۔ جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے تمام رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بےقراری میں گزاری۔ میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، پہلے نہیں آ سکتی۔ گویا کہ تمہاری بیماری مجھے ہی لگی ہے، تمہیں نہیں، جس کی وجہ سے میں تمام شب روتا رہا۔ پھر جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا، تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی بنا دیا
گویا کہ تم ہی مجھ پر انعام و احسان کر رہے ہو۔ کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا کہ ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے، تو کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دیا ہوتا اور خود میرے ہی مال میں میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سن کر بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا انت و مالک لابیک، یعنی تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ باپ جو اپنا سب کچھ نچھاور کر کے آسودگی محسوس کرتا ہے، اسی باپ کے ساتھ آج کا بیٹا جو سلوک روا رکھتا ہے وہ سماجی مصلحین کے لیے ایک پیچیدہ سوال کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جو حضرات عقل سلیم رکھتے ہیں اور حق کو بھی سمجھتے ہیں ان سے بھی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ اگر کئی بھائی ہیں تو ہر بھائی دوسرے بھائی سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ باپ کا خیال رکھے، نتیجتاً انہیں جو توجہ ملنی چاہیے وہ نہیں مل پاتی ہے۔ ماں کی طرح باپ کی عظمت کا اعتراف بھی سبھی کو ہوتا ہے، اس کے باوجود ان کے تئیں کوتاہی ہوتی ہے۔ آخر اس پستی کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات سے دوری نے نسل نو کو والدین سے کافی حد تک بیزار کر دیا ہے، اور موجودہ تعلیمی اور سماجی نظام میں تربیت کے فقدان کا بھی اس میں ایک بڑا کردار ہے۔ آج کی دنیا کو اگر اس معاشرتی بحران سے نکلنا ہے تو قرآن کریم اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو نہ صرف عام کرنا ہوگا بلکہ اسے ہماری زندگی میں لانے کی کوشش سے بھی کرنی ہوگی۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ایک باپ کے جذبات کو عظمت دی اور بیٹے کو نصیحت فرمائی، اس کا اندازہ ہمیں اوپر مذکور واقعے سے ہو گیا۔ یاد رکھیے نعمت کی قدر زوال نعمت سے پہلے دانشمندی کی علامت ہے۔ والد کا سایہ آپ کے سر پر قائم ہے تو یہ آپ کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، لہذا آپ اس نعمت کی قدر کیجیے۔ اس وقت کو تصور میں لائیے جب آپ بھی بوڑھے ہوں گے اور آپ کو اپنی اولاد کے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ یقیناً اس وقت آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ وہی برتاؤ کرے گی جو آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ والدین کے ساتھ برتاؤ اور ان چیزوں میں سے ہے جس کی سزا اور جزا آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی ہے۔